بسم الله الرحمن الرحيم. فی زمانہ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ ان سے جب سوال کرو کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہو، جواب آتا ہے ہاں جی پڑھتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھو فجر، وہ جی آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ یعنی فرائض ادا ہو نہیں رہے اور چلے ہیں وظیفہ تلاش کرنے، حرام اور ممنوعات سے بچ نہیں رہے اور چلے ہیں اس میں اعظم تلاش کرنے۔ دو بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی وظیفے کی کامیابی کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کا اہل بھی ہو۔ جیسے کوئی شخص اگر کھیتی سے اچھی فصل حاصل کرنے کی خواہش کرے تو اسے اچھی فصل حاصل کرنے کے سارے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کرنا ہوگا، پھر اچھے بیج کا استعمال کرنا ہوگا، پھر مناسب پانی دینا ہوگا، اور پھر جب تک فصل تیار نہ ہو جائے کڑی نگرانی کرنی پڑے گی کہ کہیں فصل کو کیڑا نہ لگ جائے یا کوئی جانور فصل کو برباد نہ کر دے۔ جب یہ سارے تقاضے پورے کر لے گا تب جا کر اچھا پھل حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح کسی وظیفے کے مکمل ثمرات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کا پابند ہو اور گناہوں سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہو، حلال کماتا ہو اور حرام سے ہر صورت میں بچتا ہو۔ جب یہ سارے تقاضے پورے کر لے گا تب جا کر وظائف کے ثمرات صحیح معنوں میں حاصل کر سکے گا۔ دوسری بنیادی بات، کوئی بھی وظیفہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ مقصد دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنا ہو۔ مقصد رب کی خوشنودی اور رب کا قرب حاصل کرنا ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے اللہ ہر چیز کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہر عمل صرف دنیا کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو دنیا کے حصول کے لیے، نوکری چھوٹ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں نوکری ملی اور کاروبار سیٹ ہوا دوبارہ نمازوں سے دور۔ ہماری دعائیں بھی صرف دنیا کے حصول کے لیے۔ اکثر مسجدوں میں لوگ دعاؤں کے لیے پرچی بھیجتے ہیں کہ والد صاحب بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، ایگزام ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ کامیابی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ کوئی پرچی ایسی آئی ہو کہ فلاں صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ نیک بنا دے، اللہ ایمان پر موت عطا فرما دے، اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی دنیا کی محبت ایسی رچ بس گئی کہ ساری عبادات اور ساری دعائیں اور سارے وظائف صرف دنیا کے حصول کے لیے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس روش کی مذمت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی ان کافروں کی دعا کا ذکر ہے جس میں صرف دنیا کی طلب ہوتی، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے
اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اگر دنیا میں سے کچھ مل بھی جائے تو آخرت میں جہنم میں مردود کر کے داخل کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی اسم اعظم طلب دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ ان کی کوششوں کی قدر کرتا ہے جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ایک بزرگ کا قول میں نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے۔ اپنا سایہ آپ اپنے جسم سے آگے رکھیں اور دوڑنا شروع کریں۔ ساری زندگی دوڑتے رہیں گے، سایہ آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے، اور پھر آپ سائے سے منہ موڑ لیں، یعنی خود آگے ہو جائیں، سائے کو پیچھے کر لیں۔ اب آپ دوڑنا شروع کریں، آپ آگے آگے، سایہ پیچھے پیچھے۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہو گے مگر دنیا ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن اگر دنیا سے منہ موڑ لیا جائے تو دنیا قدموں میں آ گرتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے سوال کیا کہ حضرت اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہے تو ارشاد فرمائیے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لو اور پیٹ کو حرام لقمے سے پاک کر لو تو جو اسم الہی پڑھو گے وہ اسم اعظم کا کام دے گا۔ تو یہی حقیقت ہے، لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ نہ حلال حرام کی تمیز، نہ عبادات کی طرف توجہ، نہ فرائض و واجبات کی طرف توجہ۔ ہمیں ہر چیز شارٹ کٹ میں چاہیے، بس کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ وہ تھوڑے دن کریں اور مالا مال ہو جائیں، دنیا کی نعمتیں جھولی میں آ گریں۔ یہ بالکل غلط روش ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی اسم اعظم ہو، وہ آپ پر پڑھنا فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ وظیفہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر نماز ترک کی تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود تو شدید گناہ گار ہوں گے۔ حقوق العباد کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں کی، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ تو پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فرائض و واجبات کے سختی سے پابند بن جائیں، حرام اور ممنوعات سے حد الامکان بچنے کی صورت پیدا ہو جائے، اس کے بعد کوئی وظیفہ کریں اور وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، صرف دنیا کی طلب کے لیے نہیں، دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ آج کل یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر وظیفوں کی بھرمار ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس نے نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ حدیث کی شرح پڑھی، نہ کوئی علم باقاعدہ حاصل کیا، اور وہ جناب گیان بانٹ رہا ہے پوری دنیا میں، وظائف تقسیم کر رہا ہے، جی ایک رات کے عمل سے یہ کامیابی تو 10 رات کی عمل سے یہ کامیابی، تو کوئی ایک ہفتہ تو کوئی 40 دن کا چلہ۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور ہمارے لوگ بھی ایسے بھولے ہیں کہ وہ بھی آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آگے شیئر بھی دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیا واقعی وہ اپنے شعبے کا ماہر ہے بھی کہ نہیں، یا اس کی ریسرچ اتنی کامل ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کیا جائے اور اس چیز کو آگے بڑھایا بھی جائے۔ لیکن کیا کریں، یہ ہمارا مزاج ہے، اور ہم دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں بس دنیا 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 نظر آتی ہے۔ بس دنیا کا فائدہ کسی بھی طرح ملے، اس کے لیے پاگلوں کی طرح کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس روش کو ترک کرنا چاہیے اور ہر چیز کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔